کا فضل، خدا باپ کی محبت اور نفس کی شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ مسلم میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کی عبادت ہم خاص طور پر سابق فرانسس کے لیے گزاریں گے، جسے خداوند نے صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سسٹر کمیلا کمل کے لیے خداوند سے دعا کریں گے کہ خدا ان سے بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ وہ تمام مسائل خدا کی بیٹی کی زندگی سے جائیں۔ ہم دعا مانگیں گے چندہ کے لیے، جس سے بہت سی چوٹیں آئیں، ایکسیڈنٹ ہوا، کہ خداوند اسے ہر طرح سے محفوظ ٹھہرائے اور خداوند اپنی بیٹی کو صحت عطا کرے۔ نیز ہم دعا مانگیں گے جان کے لیے کہ خداوند جان کو مکمل طور پر شفا عطا فرمائے۔ آئے ہم سب اپنے گناہگاروں کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی بات میں ادا کر سکیں۔ میں قادر خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں اور کاموں نیز غفلت بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمالی سب رشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل فرمائے، آمین۔ تحقیق کی ہے اور میں نے مان لیا تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں تو اسے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں چلتی آگ کی مانند ہے، جو میری گھڑیوں میں پوشیدہ ہے۔ اور میں ضد کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ آگے کا بڑا اور سنانا ہم سب کا باعث کرتا ہے۔ رومیو 12:1-2 تک پڑھنا۔ بس اے بھائیوں، میں خدا کے رحم کے یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہارے مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کا پاک نام پڑھو اور سنے جاؤ۔ میں لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ انجیل مقدس کی وسیلہ سے ہم سب کے گناہ اور خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، جب ہم آج کے کلام پر دھیان دیتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے ہو۔ جب ہم پطرس کو دیکھتے ہیں جس پر یسوع مسیح نے دیکھتے ہی کہا کہ تو
एशमाउन बयूना, तो कैफा है, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जिस पर यीशु ने मोहर कर दी कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह असल में हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं। वो पतरस कंडेम नहीं करते हैं, बल्कि जो वो कर रहे हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। आज हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो मुखालफत करते हैं किसी भी चीज की, जो मुखालफत करते हैं वो असल में आयात को देखते होते हैं, उस बात को देखते होते हैं कि ये देखें जी यीशु मसीह ने तो ये कह दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने सब शागिर्दों पर अपनी कलीसिया को कायम किया। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने वाकई ही पतरस रसूल पर ही अपनी कलीसिया को कायम किया, और कहा भी है, वादा जब भी खुदा किसी से वादा करता है तो वो वादा हमेशा कायम रहता है। अब होता क्या, यीशु मसीह पतरस को ऐसा क्यों कह रहे हैं, यीशु मसीह कंडेम क्यों कर रहे हैं, यीशु मसीह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं क्या पतरस क्या हो जा दूर, ऐ शैतान मुझसे, क्योंकि पतरस का वतीरा, पतरस का तरीकेकार वही वाला है जो तरीकेकार अमूमन अंबिया का रहा। अंबिया का भी एक तरीकेकार है, हमारा भी यही तरीकेकार है, हमारी सोच भी इसी तरह की है। अभी हम आगे चलकर इस सोच को जो हमारी या अंबिया की या शागिर्दों की रही है उस पर बात करें। जरा गौर करें तो पहली तिलावत हमने कहां से पढ़ी, इर्मिया नबी के सहीफे में से, उसका 20वां बाब हमने पढ़ा, और उसमें खुदा का ये नबी खुदा से क्या कह रहा है, खुदा से कह रहा है कि आपने मुझे मुश्किलात में डाला हुआ, परसिक्यूशन के हवाले कर दिया, मैं जिल्लत उठाता हूं, मैं रुसवाई उठाता हूं, मैं परेशानी उठाता हूं, मैं दुख उठाता हूं, लोग मुझे लान तान करते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजों कार मुझे लान तान करते हैं, सब लोग जो है वो अजीब सा मुझसे सलूक करते हैं। तो आप मेरे खुदा हैं, मैं आपका खादम हूं। होना तो ये चाहिए कि आपका खादम होने की वजह से मुझे तो मुश्किल ही ना हो। हर बंदे की यही सोच है कि अगर आप खुदा के खादम हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो खुदा का काम कर रहे हैं, आप तो खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, आप तो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो खुदा आप पर क्यों मुश्किलात लाए। जैसे कि आप अगर किसी के घर काम करें तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं चूंकि इनके घर काम करता हूं या इनके घर काम करती हूं, तो ये जो शख्स है ये मेरा पूरा क्या रखे, मुझे अगर जरूरत हो तो ये मेरी जरूरतों को पूरा करे, अगर मैं मुश्किल में हूं तो ये मेरी मुश्किलात को हल करे। मेरी जिंदगी में इसके होते हुए मसाइल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसके पास मैं काम कर रहा हूं वो काफी अमीर है, उसके पास सब कुछ है और वो मुझे सब कुछ दे सकता। अब जो अन्याय है वो भी यही सोच रहा है, वो कहते हैं कि जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूं, जिसके नाम पर मैं काम कर रहा हूं, जिसके नाम पर मैं आया हूं और नबूवत कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, वो तो पूरी दुनिया का खालिक है, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसे चाहिए कि मेरी मुश्किलात को हल करे, उसे चाहिए कि मुझे अच्छी जिंदगी दे, उसे चाहिए कि लोग मेरे खिलाफ ना उठे, उसे चाहिए कि लोगों का मुंह बंद करे, उसे चाहिए कि मुझे मुश्किलात और परेशानियों से निकाले। अब वो खुदा से ये बात कर रहे हैं, कह रहे क्या खुदा
میں تیری خدمت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور تو جیت خدا ہے جو تیری خدمت کرے، جو تیرے ساتھ چلے، اسی کو تو پریشان کرتا ہے۔ وہ پریشان بھی رہتا ہے، وہ دکھی بھی رہتا ہے، وہ مصیبتوں میں بھی رہتا ہے، وہ تکالیف میں بھی رہتا ہے۔ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو تیرے ساتھ چلے وہ عیاشی کرے، وہ سکون کرے، وہ اطمینان کرے، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں، وہ ایسے بادشاہوں کی طرح رہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ جس کی آپ خدمت کریں جب وہ پریشان نہیں ہوتا، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، سب کو مہیا کرتا ہے، تو پھر اسی طرح کا اس کا قدم بھی ہونا چاہیے۔ پر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میں کروں کیا؟ مصیبتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، لیکن میرے اندر جو تم نے کلام پیدا کر دیا ہے وہ مجھے چین نہیں لینے دیتا، اور میں کلام سنانے پر مجبور ہوں۔ میں لوگوں کو کلام سناتا ہوں، حالانکہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، نچیدہ کرتے ہیں، میرے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر جو کہ کلام ہے وہ تو پھر باہر نکلنا ہے۔ تو یسوع مسیح اس کا پورا حل بتاتے ہیں۔ یہ جو پترس ہے یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع جی آپ تو خدا کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، آپ پر کوئی دکھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں اے شیطان دور ہو، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ شیطان آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ ابلیس آپ کو کہتا ہے کہ آپ تو خدا کے خادم ہیں، آپ پر مصیبت نہیں آنی چاہیے، آپ تو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ پر دکھ نہیں آنا چاہیے، آپ پر تنگی، آپ پر تکلیف، آپ پر بیماری نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ابلیس آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو یسوع مسیح اسے جب کہتے ہیں کہ اے شیطان دور ہو، تو کہنے کا مطلب ہے جو آپ کے اندر ابلیس نے بات ڈالی ہے، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ اسے کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپنے طریقے سے لے کر چلتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ خدا کا طریقہ کار ہے کیا، اور وہ طریقہ پورے طور پر بتا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی پھر یہ بات جو ارمیا نے کہا تھا کہ اے خدا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے، اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے تو اپنی خودی کا کیا کرے؟ انکار، اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پیچھے آنا ہے، اگر میرے پیچھے چلنا ہے، تو تکالیف کے لیے تیار ہو جائے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، دکھوں کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پیچھے آنا چاہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اب آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یسوع مسیح تو خود خدا ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں، تو مجھے بھی، میں چونکہ ان کا خادم ہوں تو مجھے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جواب دے دیا کہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے خادم ہیں اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بہت آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے آپ خدا کے خادم نہیں رہے، خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور ابلیس نے آپ کو عیاشی کا عادی بنا دیا۔ اب آپ عیاشی کر رہے ہیں، اب آپ سکون کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھے خدا نے چھوڑ تو نہیں دیا، کیونکہ اگر خدا آپ کو چھوڑے گا تو ہی آپ عیاشی کریں گے، تو ہی آپ سکون میں آئیں گے۔
کیونکہ جو ہی خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے تو پھر آپ سکون میں نہیں رہ سکتے. آپ پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، آپ مسائل میں سے گزرتے رہتے ہیں، آپ دکھوں میں سے گزرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے سلیب اپنی اٹھائی. کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ. ذرا غور کریں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، اگر آپ ٹریننگ میں ہیں، اگر آپ ٹریننگ میں ہیں، فوج کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریننگ کے دوران مشکلات نہ اٹھائیں. ٹریننگ کے دوران مشکلات نہ اٹھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ مشکل سے باہر آ گئے ہیں اور اب آپ مشکلات نہیں اٹھا رہے ہیں تو یا تو آپ کو نکال دیا گیا ہے اور یا آپ کی ٹریننگ مکمل. دو ہی صورتیں. اگر آپ اب مشکل میں نہیں رہے، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب آپ کو کوئی دکھ درد مسائل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ نکال دیے گئے ہیں یا آپ کیا ہو گیا ہے، آپ کی ٹریننگ مکمل ہوگی. یعنی کہ یا تو آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، ٹریننگ مکمل ہو گئی تو پھر مشکلات ختم ہو گئی. تو اگر آپ اسی دنیا میں ہیں، ٹریننگ کے دوران ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکلات نہ آئیں، کیونکہ جب ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو طرح طرح کے obstacles آئیں گے آپ کے لیے، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی. جیسے کہ آپ دیکھیں، اگر ایک فوجی ٹریننگ کر رہا ہے تو رستے میں انہیں دوڑ لگوائی جا رہی ہے، رستے میں obstacles ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں، آپ کو ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، تو آپ کو وہ سارا کچھ کرنا ہی ہے ٹریننگ کے دوران. تو اگر وہ نہیں ہے درمیان میں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ ٹریننگ میں سے نہیں گزرتے. تو یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا. جہاں پہ آپ نے جانا ہے، جس جگہ پہ آپ کو پہنچنا ہے، اس جگہ پہ جانے کے لیے ٹریننگ کرنی پڑے گی، ٹریننگ میں سے گزرنا پڑے گا. زمین پر آپ کو خاص ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آپ وہاں رہنے کے لائق ہو جائیں، اور اگر آپ کو ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے تو آپ وہاں رہنے کے لائق بھی نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے اگر آپ مشکلات میں سے نہیں گزرتے ہیں، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، تو آپ کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، تو آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ پہنچنے کے لیے ٹریننگ میں سے گزرنا. یہ جتنی بھی دنیا ہے، یہ تمام کی تمام دنیا جو ہے آپ کے لیے ایک مرکز ہے جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر وہاں رہنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑائی نہیں ہے. پھر دوست میں کوئی لڑائی ہے، کوئی حسد، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی چگلی، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں ہے. تو آپ کو یہاں پہ دی جا رہی ہے ٹریننگ. اگر حسد آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ حسد کو نکالو، تکلیف دے کر، دکھ دے کر، جیسے بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اسے نکالو، وہاں نہیں ہے. لے کے جاؤ گے ساتھ تو وہاں نہیں رہ سکو گے. جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں پہلے نکالنی ہیں. یہ ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ کے دوران ان تمام چیزوں کو ریموو کرو، ختم کرو ان کو. اور جب آپ ان تمام چیزوں کو ختم کر لیں گے تو کیا ہوگا، آپ پیور ہو جائیں گے اور پھر آپ اس جگہ پہ رہ سکیں گے جہاں پہ یہ تمام چیزیں نہیں. اس لیے اگر آپ دکھ اٹھاتے ہیں تو گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا میں تو تیرا بندہ میرے ساتھ کیوں، کیونکہ ہوگا ہی اس کے ساتھ جو اس کا بندہ ہوگا. جو اس کا بندہ نہیں ہے اسے کوئی پریشانی، کیونکہ اسے تو ٹریننگ میں رکھے ہی نہیں گیا، وہ تو ٹریننگ کر ہی نہیں رہا، اس نے تو فوج میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا، آرمی میں گیا ہی نہیں، نہ وہ پولیس میں گیا، نہ کسی بھی ایسے ادارے میں گیا جہاں ٹریننگ چاہیے. وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو یسوع کے پاس ہی گیا.
یسوع کے ساتھ اسے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے، لہذا اسے ٹریننگ بھی نہیں ملتی، اسے مشکلات میں سے بھی نہیں گزرنا، اسے دکھوں میں سے بھی نہیں گزرنا، اسے تنگیوں میں سے بھی نہیں گزرنا۔ اس لیے اگر تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آپ کو اپنی اکیڈمی میں اس نے آپ کو داخلہ دے دیا، اس لیے آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی پولس رسول کہتے ہیں کہ ہر بات میں خداوند کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے۔ آج ہم غور کریں گے، اپنی زندگیوں پر غور کریں گے، اپنے مسائل پر غور کریں گے، اپنی مصیبتوں پر غور کریں گے، اپنے دکھوں پر غور کریں گے اور خداوند خدا کا شکریہ ادا کریں گے کہ خداوند یہ جتنے بھی دکھ ہیں، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، یہ تو اصل میں مجھے تیرے قریب لانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور تبھی حضرت داؤد کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت، تاکہ کیا کروں؟ تاکہ تیری قضاؤں کو مان سکوں، تیرے آئین سیکھ سکوں، تیرے قوانین کو جان سکوں۔ تو یہ جو ہم اٹھاتے ہیں مصیبتیں، دکھ جو اٹھاتے ہیں، جو تکالیف اٹھاتے ہیں، اصل میں اس کے آئین کو، اس کی قضاؤں کو ماننے کے لیے، انہیں سیکھنے کے لیے، انہیں جاننے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ حقیقی معنوں میں اس کے لائق بنا کر اپنے آپ کو اس کے قابل بنا کر اس کی برکتوں کو پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کریں۔